कभी झूठ नहीं कहा। इस्लाम का नाम तो आप बार बार सुनते ही होंगे, लेकिन इस्लाम है क्या? जानने के लिए क्या आप अपनी जिंदगी की 10 मिनट दे सकते हैं? इस्लाम से चाहे आप मोहब्बत करते हो या चाहे आप नफरत करते हो, दोनों के लिए इस्लाम क्या है जानना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका मालिक क्रिएटर कौन है और असल रियल कामयाबी किसे कहते हैं, तो आपको इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना चाहिए। इस्लाम में वन गॉड का कंसेप्ट। इस्लाम कहता है कि सबका मालिक पालनहार एक ही है। आप सोचें, हम सब में एक ही खून दौड़ता है, एक ही जमीन पे रहते हैं, एक ही आसमान हम सब के ऊपर है, तो हम इंसानों का मालिक भी तो एक ही है। पूरी कायनात यूनिवर्स का बनाने वाला एक ही है, वही है हर चीज का मालिक। आप सोचो, एक छोटी सी गाड़ी में अगर 2 ड्राइवर्स हो जाएं, तो हर चीज दरहम भरम हो जाएगी। इस कायनात में अगर एक से ज्यादा चलाने वाले होते तो पूरा कंफ्यूजन हो जाता। इस्लाम कहता है कि उस पालनहार के जैसा कोई नहीं है। सोचें, ये बड़ी कायनात, आसमान और जमीन की हर चीज, हमारी अपनी बॉडीज, एक सेल के अंदर की पूरी डिजाइन, यहां तक आके डीएनए के अंदर की कोडिंग, सब ये बात की गवाही देते हैं कि इनका क्रिएटर है, और वो क्रिएटर बहुत इल्म वाला है, बहुत ताकत वाला है, कंट्रोल वाला है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है। इंसानों की ये आदत होती है कि जब किसी की तारीफ करते हैं तो उस इंसान को गॉड का दर्जा दे देते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि हम इंसान एक टाइम पर 2 लोगों की भी बात नहीं सुन सकते हैं। ऊपर वाला तो करोड़ों की पुकार सुनता है। अगर हमें सब चीजों की, इंसानों की, जानवरों की, मशीनों की, सब चीजों की आवाज सुनाई देने लगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। ऊपर वाला तो सबको सुनता है, दिलों की पुकार सुनता है, गूंगे की पुकार सुनता है। ऊपर वाले जैसा तो कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं है। तो इबादत किसकी होनी चाहिए? इस्लाम कहता है कि सारी इबादत उस एक मालिक की ही होनी चाहिए। अब एक बात सोचिए, जब सब चीजों का बनाने वाला एक ही है, मालिक वही है, चलाने वाला वही है, तो हमारी सारी इबादत पर, वर्शिप पर, पूजा, उपासना, बंदगी पर किसका हक है? उसी एक मालिक का। मतलब हम नहीं इबादत करें सिवाय उस एक मालिक की। उस एक मालिक को अरबिक में हम अल्लाह कहते हैं, जो सारे इंसानों का मालिक है, आपका मालिक है, मेरा मालिक है, हर चीज उसी की दी हुई है। इसी चीज से जिंदगी में सुकून मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। एक मिसाल है, आप सोचिए, अगर एक शख्स है जिसका एक बॉस है, उसे एक बॉस की बात सुननी है, और एक और शख्स है उसके 10 बॉसेस हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन देते हैं, दोनों में से किसके पास पीस ऑफ माइंड होगा? हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, और जो इबादत भी हम करते हैं सिर्फ उसी की खुशी के लिए करना चाहिए। हाँ, अच्छे नेक इंसान होते हैं जिनसे हम अच्छी चीजें सीख सकते हैं, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, लेकिन वर्शिप उनकी भी नहीं, इबादत उनकी भी नहीं, उनके बनाने वाले की होनी चाहिए। एक ऐसा गुनाह जो हरगिज माफ नहीं होगा। आप सोचो, जब सब कुछ उस एक मालिक का दिया हुआ है और हम इबादत किसी और की करें, वर्शिप किसी और की करें, हम दूसरों को उसका पार्टनर बनाएं जबकि उसका कोई पार्टनर नहीं, तो ये कितनी गलत बात है। ये तो ऐसा है जैसे कि उस एक मालिक के साथ गद्दारी किए, उसकी जमीन पर रहते हैं, उसका दिया हुआ खाना खाते हैं, सारी नेमतें उसकी दी हुई, और हम इबादत करें, वर्शिप करें दूसरों की। ये इस जमीन पर होने वाला सबसे बड़ा अपराध, अनफॉरगिवेबल सिन है।
کہ ہم اس ایک مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں، پارٹنرز بنائیں، ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ موت کے بعد زندگی۔ اسلام سکھاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ یہ زندگی ایک ایگزام ہے اور ایگزام کا رزلٹ تو آنا ہی ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا رزلٹ آئے گا۔ آپ سوچو، جس نے ہمیں پہلی بار بنایا، کیا اس کے لیے ہمیں پھر سے بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی، اتنی بڑی کائنات بنائی، یونیورس کو بنایا، کیا وہ ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا؟ جو زمین کو سوکھ کر مردہ ہو جانے کے بعد اسے بارش کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے اور زمین پھر ہری بھری ہو جاتی ہے، کیا وہ ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا؟ ایک دن آئے گا جس دن پورا انصاف ہوگا انسانوں میں، اچھوں کو اچھائی کا انعام ملے گا۔ جنت ایک ایسی جگہ جہاں ریئل خوشی ہے، جہاں ہمیشہ رہیں گے، اور اگر برا کیے ہیں، حق کو دیکھ کر سمجھ کر، سچائی کو دیکھ کر سمجھ کر انکار کیے ہیں، تو اس کا انجام بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ جہنم ایک ایسی جگہ جہاں موت ہر طرف سے آئے گی لیکن کوئی انسان نہیں مرے گا، جہاں سزا ہر طرف سے ملے گی لیکن ایک انسان پھر نہیں مرے گا۔ یہی سچائی سارے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اوپر والے نے انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو چنا۔ ایسے چنے ہوئے انسانوں کو رسول، پیغمبر، میسنجر، مارگدرشک بنائے۔ ان کے پاس فرشتوں کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا اور انہوں نے انسانوں تک سچے پیغام کو پہنچایا۔ 1400 سال پہلے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب زمین پر بھیجا گیا، ایک ایسے انسان جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، امانت دار، ہائیسٹ لیول کا کیریکٹر رکھنے والے۔ آپ پوری زندگی دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ابراہیم کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ جس دن انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہوا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ سورج گرہن ابراہیم کی ہی موت کی وجہ سے ہوا ہے، سورج شوق میں ہے۔ سوچو، اگر کوئی جھوٹا انسان ہوتا تو ایسے موقع کو کیا جانے دیتا؟ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہتا کہ ہاں سورج میرے بیٹے کے انتقال پر گرہن کر رہا ہے، اور اپنی بڑائی ضرور ثابت کرتا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے غلط بلیف کو کریکٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ انہوں نے خود کی یا کسی اور انسان یا پتھر کی ورشپ، عبادت کی طرف نہیں بلایا۔ انہوں نے انسانوں کو صرف ایک مالک اللہ کی ورشپ کرنے کہا۔ خود تو انہوں نے بہت ہی کم، منیمم سے گزارا کیا، لیکن دنیا میں ایک بہت بڑا چینج لایا کہ آج تک ان کی ٹیچنگز کا اثر 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان محسوس کرتے ہیں، اور انسانوں میں سب سے زیادہ محبت انہی سے کرتے ہیں۔ انہیں جو سب سے بڑا پروف دیا گیا ان کے پروفیٹہڈ کا، وہ ایک کتاب ہے، قرآن۔ قرآن میں یہی پیور پیغام دیا گیا ہے کہ صرف ایک مالک ہے اور ہم سب کو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ 1400 سال چلے گئے، قرآن ویسے ہی پریزروڈ ہے، انچینجڈ، جیسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ اس کتاب میں 24 جگہوں پہ دیا ہے کہ تم اپنی عقل استعمال کرو، لعلکم تعقلون یا افلا تعقلون۔ ایک کتاب جس کی آیتیں، ورسز 23 سال کی مدت میں سچویشنز کے اعتبار سے اوپر والے کی طرف سے آئی، لیکن پھر بھی ایسی کوئی بھی 2 آیتیں نہیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو سائنس کو تو بعد میں پتا چلا، لیکن قرآن میں 1400 سال پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ ایسے ایونٹس ہیں ان نون ہسٹری کے جو بعد میں ڈسکور ہوئے، لیکن قرآن میں پہلے سے دیے ہوئے ہیں۔ ایسی پیشن گوئیاں ہیں، پروفیسیز ہے جو بعد میں جا کے پوری ہوئی۔ دنیا کے پرابلمز کا سلیوشن ہے اس کتاب میں۔
قرآن میں دیا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ انسانوں کے لیے پیغام ہے، یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچایا۔ فائنلی ہم سب کو اسی مالک کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ یہ وہ ریالٹیز ہے جس سے کوئی بھی انسان اگر اوپن مائنڈ سے سوچے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ انسانوں کا مالک ایک ہی ہے، ہماری ساری عبادت ورشپ اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، ایگزام کا رزلٹ یقیناً آنے والا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے میسنجر اللہ کے آ چکے ہیں۔ قرآن انسانوں کے لیے مالک کی طرف سے کتاب ہے رہنمائی کے لیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان ریالٹیز کو قبول کریں۔ اوپر والے کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ہمارے طرف سے ایک بیسک شکر گزاری ہے کہ اوپر والے کے بارے میں صحیح بات جان کر ہم آنکھیں بند نہ کریں بلکہ ان حقیقتوں کو قبول کریں۔ فائدہ اس میں ہمارا خود کا ہے، ہمارے بچوں کا ہے، ہماری اگلی پیڑھی کا ہے کہ ہم صحیح راستہ جان کر اسے بتا کر جائیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی کو اپنی مالک کی مرضی کے آگے سرنڈر کریں۔ عربک ورڈ اسلام کا مطلب ہے اپنی مرضی کو سرنڈر کرنا، اور مسلم ایک ایسا شخص ہے جو اپنی مرضی کو اپنی مالک کی مرضی کے آگے سرنڈر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اس بات کو مان لے اور اپنی زبان سے کہہ دے اور اپنی زندگی میں قبول کر لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس ایک مالک اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو وہ شخص مالک کی نظروں میں، اوپر والے کی نظروں میں مسلم ہو جائے گا۔ میں نے آپ تک یہ میسج پہنچایا، فائنلی فیصلہ آپ کا ہے۔ میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ زندگی میں جو صحیح بات آپ کو سمجھ میں آئے اس کو ضرور قبول کریے، کیونکہ ہمارا اپنے مالک کے پاس واپس جانے کا وقت تو کبھی بھی آ سکتا ہے۔